بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم صادر فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، صحابہ کرام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے علی علیہ السلام کے۔ ایک علی علیہ السلام تھے کہ جن کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم تھا، باقی سب کے دروازوں کو بند کر دینے کا حکم تھا۔ اس کے اوپر بعض صحابہ نے احتجاج بھی کیا ہے، کلام بھی کیا انہوں نے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پر ممبر پہ تشریف لا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے دروازے کو نہ میں نے کھلا رکھا ہے، نہ باقیوں کے دروازے کو میں نے بند کیا ہے، بلکہ علی کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اور باقیوں کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے۔ اب کل اس میں ایک حدیث جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ علی علیہ السلام کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جنوب حالت میں بھی مسجد کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ یہ، اور اس کے راوی تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے۔ جو ہی آپ اندر آئے تو لوگ باہر چلے گئے۔ جب سب باہر نکل گئے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں حضور نے نہیں نکالا اور اسے داخل نہیں کیا۔ پھر وہ پلٹ کر اندر آ گئے تو حضور نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس کو داخل اور تمہیں خارج نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے داخل کیا ہے اور تمہیں خارج کیا ہے۔ یہ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے، جو امام نسائی جو اہل سنت کے محدث ہیں انہوں نے یہ حدیث لکھی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، اور وہ بھی سنن الکبریٰ کی حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت حارث بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ آیا تو میری ملاقات سعد بن ابی وقاص سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت سماعت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ رات کے وقت ندا کی گئی، آل رسول اور آل علی کے علاوہ تمام لوگ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہم سب نکل گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو حضور کی خدمت میں آپ کے چچا حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ اور اپنے چچاؤں کو نکال دیا ہے اور اس لڑکے کو ٹھہرا لیا ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہ تمہارے نکالنے کا حکم کیا ہے اور نہ اس لڑکے کے ٹھہرانے کا حکم کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے۔ فطر نے عبد المالک بن شریک سے، انہوں نے عبداللہ بن رقیم سے اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے علی کے علاوہ ہم سب کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے از خود بند نہیں کرتا اور نہ از خود کھولتا ہوں۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ وہ جو اعتراض کرنے والے شخص تھے وہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس تھے۔ دوسری حدیث کی بنسبت اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مسجد سے آل مصطفیٰ اور آل مرتضیٰ کے علاقے سوا سب نکل جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ مسجد میں نہ رہیں، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک مخصوص حالت میں ان نفوس مقدسہ کے سوا کوئی اور انسان مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ ایک مخصوص حالت میں ایک خاص کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوائے علی علیہ السلام کے کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ میں نام لے کر بتا رہا ہوں کہ میرے، علی کے، حسن کے اور حسین کے علاوہ کسی کو جنوب حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا تو وہ دروازے بند کر دیے گئے ماں سوائے حضرت علی کے۔ اب یہاں پر سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے،
اچھا، میں ایک دو حدیثیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اسی حوالے سے تاکہ اس کی ذرا وضاحت ہو جائے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، ایک تیسری حدیث میں ہے کہ اس ارشاد نبوی پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے فقط اس قدر جگہ رکھنے کی اجازت دیں جس سے میں داخل ہو سکوں اور نکل سکوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پس باب علی کے سوا تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکثر وہاں سے حالت جنابت میں گزرتے تھے، حالت جنابت میں گزرتے تھے۔ اچھا، اسی موضوع کے حوالے سے ایک اور حدیث دیکھیں کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ماں سوائے باب علی کے، پس وہ جنبی حالت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے اور اس کا راستہ وہی تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مزید جو ہے نا اس بارے میں کہتے ہیں کہ بعض کتب صحاح میں یہ مضمون آیا ہے کہ چنانچہ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے اور تیرے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جنبی حالت میں رہے۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں مسجد میں رہنا اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام کی خصوصیات تھی۔ اہل بیت اطہار کے سوا یہ خصوصیت کسی اور انسان کو حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر صحابہ امام علی علیہ السلام کی اس خصوصیت پر رشک کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب مولا علی علیہ السلام کی جن خصوصیات پر رشک کرتے تھے ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی، اور میں یہ کل پیش کر چکا ہوں کہ 3 خصوصیتوں پر وہ رشک کیا کرتے تھے۔ ایک خیبر کے دن علم دیے جانے پر، ایک اس خصوصیت پر کہ مسجد میں ان کا دروازہ کھلا رہے اور وہ جنوب حالت میں مسجد میں آ جا سکیں، اور تیسرا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے نکاح میں تھی۔ کتب احادیث میں مولا علی علیہ السلام کی اس خصوصیت کے ذکر میں بعض راویوں کی زبان سے اس کی وجہ یہ مذکور ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لیے مسجد سے گزرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ بات اس حدیث شریف کے الفاظ کے منافی ہے اور دوسری احادیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ صادر ہوئے ہیں اس میں راستہ نہ ہونے کے باعث مسجد سے گزرنے کی مجبوری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مسجد شریف میں حالت جنابت میں رہنے کا ذکر ہے۔ آپ ایک مرتبہ حدیث شریف کے الفاظ پر غور کریں، یعنی مسجد سے گزرنے کا نہیں بلکہ جنبی حالت میں مسجد میں ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک بھی اس حدیث کا یہی مفہوم تھا، چنانچہ مولا علی کی 3 خصوصیات کا ذکر میں اس خصوصیت کو جن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اور ان کا رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا جس میں ان کے لیے وہ حلال ہے جو عمر کے لیے حلال نہیں تھا۔ حضرت عمر کے لفظوں میں جتنا غور کیا جائے گا اتنا ہی زیر بحث حدیث کا وہ معنی واضح ہوتا ہے جائے گا جو راقم الحروف نے عرض کیا ہے۔ کوئی عام شخص بھی سکن یا یسکن کے معنی گزرنا نہیں کر سکتا، سو اگر اہل علم ایسی مغالطہ آفرینی کریں تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور پاک اور پاکیزہ رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، یعنی پلیدی کو دور کر دے، اور انہیں پاک اور پاکیزہ فرما دے۔ یطہرکم تطہیرا، یعنی پاک اور پاکیزہ فرما دے، یعنی پاک ہو جانا جو ہے نا وہ ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ پاک ہو جانا ہے،
اور پاکیزہ ہو جانا یعنی اندرونی طور پہ نفس کا پاکیزہ ہو جانا ہے۔ اس ارشاد الہی اور دعائے نبوی کی بدولت طہارت ظاہری اور باطنی کے جس عرفہ اور اعلیٰ مقام پر امام علی علیہ السلام فائز تھے، کوئی اور صحابی نہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنی اور مولا علی کی طہارت کے پیش نظر فرمایا تھا کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جنبی حالت میں ٹھہرے، کیونکہ میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام جنب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک اور پاکیزہ ہے، نجس ہوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ رجس کو ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور ہے۔ وہ پاک اور پاکیزہ ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز اور فضیلت ہے جس میں کسب و محنت کی کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا کوئی شخص جس قدر محنت و ریاضت کرے، اسے طہارت کا یہ اعزاز ہرگز نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اس مخصوص اور عطائی طہارت کی اہمیت کو ملا علی قاری متقی نے صحابہ کرام اور اولاد صحابہ کی فضیلت میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد ہم کسی شخص کو علم اور تقوی کے بغیر فضیلت نہیں دیتے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد کی فضیلت ان کے آباء و اجداد کی فضیلت کی ترتیب کے مطابق ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ بلا شبہ وہ اولاد ابو بکر، عمر اور عثمان پر قرب مصطفیٰ کی باعث فضیلت رکھتے ہیں۔ پس وہ ایسی عطرت طاہرہ اور ذریت طیبہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس یعنی ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک اور پاکیزہ فرما دیا ہے، جیسے کہ کفایہ میں مذکور ہے۔ خود سوچئے کہ اگر محض اس وہبی اور عطائی تطہیر کے باعث ذریت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جلیل القدر صحابہ کرام کی اولاد پر افضلیت رکھتی ہیں، تو کیا مولا علی علیہ السلام کو اس وہبی اور عطائی تطہیر کے باعث تمام صحابہ کرام پر افضلیت حاصل نہیں ہوگی؟ فی الجملہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام کا جنبی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا اس مخصوص تطہیر کے باعث تھا جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، یعنی آیت تطہیر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ لہٰذا اس ٹھہرنے کو کسی مجبوری پر معمول کرنا سراسر تکلف اور اکابر صحابہ خصوصاً حضرت عمر کی فہم کے خلاف ہوگا۔ یہ مختصر سا حال میں نے پیش کیا کہ علی علیہ السلام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت عظام کو مسجد کے اندر ہر حالت میں ٹھہرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی تھی اور باقیوں کو یہ اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باقیوں کے سب کے دروازے مسجد کے اندر سے، مسجد نبوی کے اندر سے بند کر دیے گئے تھے، سوائے دروازہ امام علی علیہ السلام کے۔ یعنی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور دوسرا مولا علی علیہ السلام کا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام تو اسی گھر میں رہتے تھے، تو ان کے لیے یہ دو دروازے جو تھے وہ کھلے تھے، باقی سب کے دروازے مسجد نبوی کے اندر بند کر دیے گئے تھے۔